بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خلاصۃ القرآن کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اس میں آج ہم قرآن پاک کے دوسرے سپارے سیقول کا خلاصہ پڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سے دوسرے پارے میں کیا کلام کرتے ہیں، ہم سے کیا بات کرتے ہیں، اور جتنے احکامات اللہ تبارک تعالی نے سورۃ البقرہ میں دیے ہیں اتنے احکامات کسی بھی دوسری صورت میں موجود نہیں ہیں۔ تو جو دوسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے وہ تحویل قبلہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ کے دل میں ایک آرزو تھی اور وہ یہ تھی کہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دے دیا جائے۔ چونکہ ملت ابراہیمی کا یہ ایک ظاہری شعار تھا اور آپ کی جو ہے وہ بڑی آرزو تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کعبے کو ہی مسلمانوں کا قبلہ بنا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرما دیا۔ اب تحویل قبلہ کا جیسے ہی حکم نازل ہوا تو جو مشرک تھے، منافق تھے، انہوں نے تو بہت زیادہ اعتراضات کیے، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ پیش تھے وہ کون تھے؟ وہ یہود تھے۔ وہ بظاہر تو بڑے تعجب سے کہتے تھے کہ جو ہے، اور تانا بھی دیتے تھے مسلمانوں کو اور کہتے تھے کہ کس چیز نے تم لوگوں کو اس قبلے سے پھیر دیا ہے جس کی طرف رخ کر کے تم لوگ اتنا عرصہ عبادت کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، آپ فرما دیجئے کہ ساری سمتیں خواہ مشرق ہو یا مغرب اللہ کی ہیں، بس اسی کو اختیار ہے جس سمت کو چاہے قبلہ مقرر فرما دے۔ اور کہا کہ یہ جتنی بھی جہتیں ہیں یہ تو اللہ کی ملکیت ہے، کسی بھی جہت کو کسی دوسری جہت پر اپنی ذات کے اعتبار سے کسی قسم کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی جہت خود سے قبلہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ یہ تو اللہ نے حکم دیا ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو قبلہ بھی بنا دیا ہے۔ اب تحویل قبلہ کے بارے میں ان کے اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اور ویسے بھی کسی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کو تو اہمیت حاصل نہیں ہے، بلکہ اصل اہمیت تو صرف اللہ کی طرف توجہ کو حاصل ہے۔ اور ان آیات کے مطالعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ادب بھی ظاہر ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ ہمارے لیے سیکھنے کی چیز ہے، ہمارے لیے خاص ہے کہ آپ دیکھیں آپ کا شدت اشتیاق اور انتظار وحی میں بار بار آپ آسمان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ جو ہے وہ تحویل قبلہ کا سوال نہیں کرتے کہ شاید اللہ کا فیصلہ، اس کی رضا عدم تحویل ہی میں ہو۔ شاید اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دینے کے بعد فوراً اہل ایمان پر اس نعمت عظمیٰ کا ذکر فرمایا ہے اور کہا کہ جو انہیں سراج منیر اور بشیر النذیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا ہوئی ہے، مستقل قبلے کا تعین بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اور ہدایت کے لیے جو ہمیں اتنا پیارا نبی دیا، عظیم الشان رسول کی بعثت بھی ہمارے لیے بے مثال اور ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اب تحویل قبلہ کی بحث کو سمیٹتے ہوئے آخری اور فیصلہ کن بات جو ارشاد فرمائی گئی اس کا حاصل یہ ہے کہ حقیقی نیکی کا معیار مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں ہے، بلکہ حقیقی نیکی کا معیار تو یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد کو، اعمال، معاملات اور اخلاق سب کا رخ ہمارا صحیح ہو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف چہرے کا رخ ہی نہیں بلکہ دل اور ہماری پوری زندگی کا رخ بھی بدلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی نیکی نہیں ہے۔ ہماری نیکی کیا ہے کہ ہم اپنے دل کو بھی اللہ کی جانب موڑ لیں، اپنے تمام اعمال کو اللہ کی رضا کی خاطر کریں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 177 میں کہتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یعنی نیکی یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف جو ہے وہ کسی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا ہمارے لیے نیکی ہے، بلکہ یہ جو سارے کام ہیں اللہ پر ایمان لانا ہے، آخرت کے دن پر اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا ہے، اور اسی طرح اپنے مال کو قریبی رشتہ داروں کو دینا، یتیموں میں تقسیم کرنا، مساکین میں لگانا، مسافر پہ لگانا، یہ ساری چیزیں ہماری نیکی کے اندر شامل ہیں اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سارے کاموں کو بھی کریں۔ اب دیکھیں
یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رشتہ داروں کا ذکر سب سے پہلے کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے سب سے جو مشکل کام ہے وہ ہم غریبوں میں تو تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں ٹائم میں اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، لہٰذا میں اس پہ کوئی بھی پیسہ خرچ نہیں کروں گا اور کسی قسم کی آسانی اس کو نہیں دوں گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے رشتہ داروں کا ذکر کیا ہے، اور ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم سب سے پہلے رشتہ داروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اس کے بعد پھر یتیموں کے لیے اور مساکین کے لیے۔ دیکھیں، ہم کبھی ایک منٹ کے لیے یہ سوچیں کہ اگر ہماری ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ ہمارے بچوں کو کوئی سنبھالنے والا ہو، کوئی ان کا سہارا ہو، کوئی ہمارے بعد ان کا خیال رکھے۔ بالکل اسی طرح سے ہی ہر انسان کے دل میں یہی ہے کہ اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بچوں کا کوئی خیال رکھنے والا ضرور ہو۔ ویسے تو اللہ ہی حامی و ناصر ہیں، لیکن جس کے والدین چلے جاتے ہیں تو ان کا خیال رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس نے یتیم کا خیال رکھا، آپ نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں کیسے ہوگا، ان جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں بالکل ایسے ہی ہوگا جو یتیم کا خیال رکھے گا۔ تو اسی لیے یعنی قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ یتیموں کا خیال رکھنا ہے، اور احادیث میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بارہا مرتبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بارہا مرتبہ ہمیں فضائل بتائے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ بھی نیکی ہے کہ ہم کیا کریں، یتیموں کا خیال رکھیں، مساکین کا خیال رکھیں، اور خصوصاً جیسے رمضان کا موقع ہے اور آج کل کے جو حالات ہیں اس کے مطابق ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود، اگر ہم گھر میں 3 ڈشز بناتے ہیں تو اس کے بجائے ایک ڈش جو ہے ہم کھائیں، اور جو 2 ہیں اس کے پیسے یا وہ چیزیں جو ہیں ہم ان گھروں میں دے دیں کہ جن کا چولہا بھی نہیں جل رہا، اور جو پریشان ہیں، جو دیہڑی والے لوگ ہیں بیچارے، وہ کتنے زیادہ آج کے دور میں پریشان ہیں، تو ان کی مدد کریں، اسی میں ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کو علماء کرام نے بڑی اہمیت دی ہے، اور اس سے کم و بیش 16 قواعد اخذ کیے ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام محض چند ایسی مذہبی رسوم کا نام نہیں ہے جیسے عبادت خانے ہیں، خانقاہ میں نمازوں کا ادا کیا جانا یا مسجدوں میں نمازوں کا ادا کیا جانا۔ ہمارے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس دین کا تعلق تو زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ یہ ہر جگہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، گھر میں بھی، بازار میں بھی، مسجد میں بھی، مدرسے میں بھی، سیاست اور حکومت میں بھی، تجارت اور معاشرت میں بھی، اور یہ مسلمان کی ہر جگہ نگرانی کرتا ہے، اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ہر قدم جو ہے وہ اللہ کی رضا کو دیکھ کر اٹھائیں۔ اور اس آیت کریمہ کو آیت بر کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں انہیں ابواب بر کہا گیا ہے۔ گویا کہ اجمالی طور پر نیکی کے اصول بتانے کے بعد آگے ان کی جزوی تفصیلات اور احکامات ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ احکام مسلمانوں کی معاشی، معاشرتی، تجارتی زندگی، ازدواجی اور جہادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ احکام اختصار کے ساتھ میں نے جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتائے ہیں۔ 2 حکم ایسے ہیں جو آیت بر سے پہلے ذکر ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک حکم تو یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ پر 2 بت رکھے ہوئے تھے جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے، اس لیے قبول اسلام کے بعد صحابہ کرام صفا مروہ کا طواف کرنے سے بچتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ مشرکین از خود بعض چیزوں کو حلال، بعض کو حرام ٹھہرا لیتے تھے، ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ حرام وہ چیزیں نہیں جنہیں تم حرام کہتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، آیت نمبر جو ہے یہ تقریباً 173 ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے تو صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے، ایک تو مردار ہے، بہتا ہوا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور ہر ایسا جانور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے تو اسے کچھ بھی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کھانے سے مقصد حصول لذت نہ ہو۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو مزے لے کے کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چلو مجبوری میں تو کھانا جائز ہے نا، بلکہ یہ چیزیں جو ہے وہ صرف ضرورت کے طور پہ
جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہیں بس. اور بہت زیادہ مجبوری ہے کہ آپ کی اللہ نہ کرے آپ کی ڈیتھ ہو رہی ہے تو اور آپ اس کو کھانے سے اگر آپ بچ رہے ہیں تو بس آپ اتنا سا استعمال کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں، اپنی پیاری صفت بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، کہ اگر مجبوری میں آپ نے تھوڑی سی چیز کھا لی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. شریعت اسلامیہ کی ایک جو اہم بنیاد ہے وہ عدل ہے. اس لیے مسلمانوں پر قصاص فرض کیا گیا ہے، یعنی مقتول کے بدلے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، چاہے مقتول اور قاتل کے درمیان کسی قسم کی کوئی رشتہ داری ہے، خاندانی، مالی، جسمانی اعتبار سے کتنا ہی ان میں جو ہے وہ تفاوت کیوں نہ ہو، قصاص میں زندگی ہے، قاتل کی بھی اور مقتول کی بھی. جب قاتل کو اپنے جرم کی سزا ملنے کا یقین ہوگا نا تو وہ کبھی بھی غصے کے باوجود بھی اپنے ہاتھ سے قتل کو کیا کرے گا، اپنے ہاتھ سے قتل روک لے گا، اور اس کے رک جانے سے مقتول اور قاتل بلکہ ان کا خاندان بھی قتل و قتال سے بچ جائے گا. تو اسلام نے قتل کی سزا میں رحمت اور عدل دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے. اور مقتول کے جو ورثاء ہیں اگر وہ قصاص کا مطالبہ کریں تو یہ عدل ہوگا، اور اگر وہ معاف کر دیں یا دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ان پر فضل ہوگا، رحمت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو بہترین طریقے سے عطا فرمائیں گے. 178 میں بتایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ کسی قسم کا وہ نہیں کیا کہ جو ہے وہ جیسے پہلے ایک رواج ہوتا تھا کہ اگر کوئی عورت کسی کو قتل کر دیتی تھی تو اس کے بدلے میں مرد کو قتل کر دیا جاتا تھا، یا اگر کوئی مرد کسی کو قتل کر دیتا تھا تو اس کے بدلے میں عورت کو قتل کر دیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ غلام کے بدلے میں غلام، آزاد کے بدلے میں آزاد، عورت کے بدلے میں عورت، یعنی بالکل برابری جو ہے اس کے اندر کرنا ضروری ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ جو بتایا ہے اس آیت کے اندر، اس میں وصیت کی ذکر کیا ہے کہ ایسا صاحب مال ہے جسے اپنی موت قریب آ جانے کا احساس ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کرے. اور ہر عاقل بالغ مسلمان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا ہے، یہ آیت نمبر ہے 183. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پہ جو روزے فرض کیے ہیں اس کے بارے میں بتایا ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض ہیں. روزے اگر واقعی تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھے جائیں تو انسان میں تقوی پیدا کرنے کے ساتھ انسانی احساسات کو بھی بیدار کرتے ہیں. جس مہینے میں روزے فرض کیے گئے ہیں اسے یہ خصوصیت اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کو نازل فرمایا ہے. اور ہمارے لیے یہ جو قرآن ہے یہ اور رمضان اس کا بہت اہم تعلق ہے. اس لیے کوشش یہی ہے کہ رمضان میں ہی ہم خلاصۃ القرآن کو بھی مکمل کر لیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اس رمضان میں ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے. اور کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے جو مال کا کمانا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، خواہ وہ جو ہے وہ مال چوری کے ذریعے ہو، رشوت کے ذریعے ہو، غصب کے ذریعے ہو، یا ناجائز طریقے کی خرید و فروخت ہو، بالکل بھی وہ جائز نہیں ہے. آیت نمبر 188 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے کہ مال اگر کھانا ہے آپ نے تو جائز طریقے سے کھائیں. چاند اور سورج اللہ تبارک تعالیٰ کے ہیں، لیکن جو ہم چاند کے اعتبار سے یعنی قمری تاریخوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ قمری تاریخوں کا جو استعمال ہے یہ فرض کفایہ ہے. یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. اب اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ قمری تاریخوں کا جو استعمال ہے وہ اسلامی شعار بھی ہے، اور کئی عبادات کا انہی پر ہی مدار ہے، اور انہی سے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ کب، جیسے رمضان ہے، جیسے حج کا موقع ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے قمری تاریخوں کے ذریعے کہ کب رمضان آ رہا ہے اور کب حج کا موقع ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم قمری تاریخوں کا استعمال بھی کریں.
مسلمان جو ہیں ان پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاد اور قتال کو بھی فرض کیا ہے، اور جہاد کا مقصد اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کو بلند کرنا ہونا چاہیے، چونکہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان ٹکراؤ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس لیے جہاد بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے ہمیشہ مستعد رہیں اور دشمن کے سامنے کبھی بھی کمزوری ظاہر نہ کریں، ورنہ کیا ہوگا، ہم اپنی اگر یہ کمزوری ظاہر کریں گے تو اس کی سزا ہم بھی بھگتیں گے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی بھگتتی ہی رہیں گی۔ آیت نمبر 196 میں اللہ تبارک تعالیٰ حج کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن حج بھی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے مسلمان سال میں ایک بار مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر میں جمع ہوں اور وہاں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کے مناسک اور اعمال ادا کریں۔ اور حج کا احرام چند مخصوص مہینوں میں باندھا جاتا ہے، جبکہ جو عمرہ ہے وہ ہم پورے سال کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ حج کے دنوں میں تجارت، خرید و فروخت جائز ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بہت ساری رسوم بدعات کا اضافہ کر لیا تھا، جن میں سے ایک یہ تھی کہ قریش اور مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے اور میدان عرفات میں جانا اپنی توہین سمجھتے تھے، تو اس لیے انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح عرفات جا کر واپس آئیں اور اپنے لیے کوئی ایک الگ قسم کی کوئی یعنی اسپیشل نہ سمجھیں کہ ہم تو خاص ہیں لہٰذا ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ تو یوں ہی مشرکین مینا میں جمع ہو کر آباء و اجداد کے مفاخر بیان کیا کرتے تھے۔ انہیں کہا گیا کہ وہ آباء و اجداد کے مفاخر بیان کرنے کے بجائے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کریں اور میدان عرفات میں بھی جائیں۔ آیت نمبر 215 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں بتایا گیا ہے کہ اہمیت اس بات کو حاصل نہیں ہے کہ کیا خرچ کیا جاتا ہے، اصل اہمیت تو اس بات کو حاصل ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے، کس نیت سے خرچ کرنا ہے۔ لہٰذا اللہ کے دیے ہوئے جو جان اور مال ہے اس کو صحیح مصرف پر خرچ کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ آیت نمبر 217 میں فرماتے ہیں کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جو شخص مرتد ہو جائے اس کے سارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے، اور دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ سمجھانے کے باوجود بھی باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے، اور اس کو جو قتل کرنا ہے وہ یہ نہیں کہ خود سے ہی قتل کر دینا ہے بلکہ عدالت کے ذریعے، یعنی عدالت میں کیس کیا جائے اور اس کے تھرو ہی اس کو سزائے موت جیسے دی جاتی ہے سزائے موت اس کو ملے، اور اگر عدالت کوئی غلط فیصلہ کرے گی تو عدالت خود اس کی مجرم ہے۔ اب آیت نمبر 219 میں شراب اور جوئے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ شراب اور جوئے میں اگرچہ ظاہری اور مادی منافع ہیں، لیکن ان میں جو جسمانی، عقلی، مالی، اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے نقصانات ہیں وہ منافع کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کیا کہا ہے؟ ام الخبائث، یعنی خباثتوں اور گناہوں کی جڑ قرار دیا ہے۔ آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔ بعض جو اجتماعی بیماریوں کی نشاندہی اللہ تبارک تعالیٰ نے کی ہے پہلے، اس کے بعد جو اہم مسئلہ ہے وہ خاندانی مسائل ہیں، کہ خاندانی مسائل اللہ تبارک تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کیونکہ خاندان ہی ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہے، اور ان مسائل کی ابتدا ازدواجی تعلقات سے کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں پہلا حکم جو دیا گیا ہے وہ یہ کہ مشرک مردوں اور عورتوں سے کسی صورت میں بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ کتابی عورت کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ کتابیہ کے ساتھ نکاح کے بجائے وہ کسی مسلمان عورت سے نکاح کر لے۔ اب اس آیت مبارکہ سے جو اہم نقطہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اسلام میں جو ازدواجی رشتے کو قائم کرنے کی جو بنیاد ہے نا وہ دین ہے، حسب نسب کو، حسن و جمال کو نہیں دیکھنا، کیونکہ یہ تو عارضی چیزیں ہیں، نہ ہی یہ حقیقی سکون اور راحت کی ضامن ہیں اور نہ ہی سعادت کا سبب بنتی ہیں۔ البتہ ازدواجی زندگی کے سفر میں نیک اور خوف خدا رکھنے والا ساتھی سفر کے بہت سارے مراحل کو آسان کر دیتا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لیے یہی فرمایا ہے، ان کی حدیث میں بھی ہے کہ نیک خاتون جو ہے وہ کسی قیمتی خزانے سے کم نہیں ہے۔
یعنی قیمتی خزانے سے تعبیر کیا ہے نیک خاتون کو۔ سورۃ بقرہ میں جتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے طلاق، عدت اور رضاعت کے مسائل بیان کیے ہیں، اتنی ہی تفصیل کے ساتھ کسی جو ہے وہ دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان نہیں کیا۔ اس سلسلے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کی نظر میں طلاق بے شک بری چیز ہے، قابل نفرت ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود مخصوص حالات اور مجبوریوں کی بنا پر طلاق کی اجازت بھی دی گئی ہے، کیونکہ بعض اوقات میاں بیوی میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو اپنی بد اخلاقی، بد کرداری اور اپنا جو باغیانہ رویہ ہے اس کی وجہ سے گھر کو جہنم بنا دیتا ہے، جہاں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورت میں طلاق کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اسلام نے طلاق کی اجازت دینے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت ساری اصلاحات بھی کی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، 100 طلاقیں دے کر بھی رجوع کر لیا کرتے تھے، تو اسلام نے 3 سے زائد طلاق کی اجازت نہیں دی۔ 2 طلاقوں کے بعد تو رجوع کیا جا سکتا ہے، مگر تیسری طلاق کے بعد رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ آیت نمبر 230 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شوہر نے مہر کی صورت میں بیوی کو اگر کوئی چیز دے دی ہے تو اسے واپس لینے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ خلا اگر عورت لے رہی ہے تو اس صورت میں خلا لینے کی صورت میں عورت جو ہے وہ اس شرط پر کہ پورا مہر یا اس کا کچھ حصہ دینے کے لیے آمادہ ہو کر اگر طلاق لے لیتی ہے تو خلا کے لیے زوجین کی رضامندی بھی ضروری ہے، اس لیے جو ہے وہ عورت کو خلا کی صورت میں حق مہر اگر خاوند مطالبہ کرتا ہے تو اس کو دے دینا چاہیے۔ اور اگر طلاق یافتہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے مگر کسی وجہ سے اس کا کوئی نباہ نہ ہو سکے تو اس سے طلاق لینے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح وہ کر سکتی ہے، اور اس کو ہم حلالہ کہتے ہیں۔ لیکن آج کل جو حلالے کے نام پہ جو ڈرامہ کیا جاتا ہے یا جو پیسے دے کے کسی سے حلالہ کروایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کی بہت زیادہ وعید آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں پر، کیونکہ اور منع فرمایا ہے کہ یہ اس طرح کا کام جو ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آیت نمبر 231 میں ہے کہ طلاق کے بعد عورت کو محض اذیت سے دوچار کرنے کے لیے رجوع کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ اللہ جو اسلام ہے نا وہ عدل اور احسان کا دین ہے، اور کسی پر بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا، خواہ بچہ ہو، بڑا ہو، مرد ہو یا عورت۔ اس لیے اسلام نے دودھ پیتے بچے کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ آج تو پوری دنیا میں ایک ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے نا کہ ماں کے دودھ کا کوئی نعم البدل نہیں، لیکن اسلام اس وقت جب ماؤں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا اسلام نے حکم دیا تھا تو وہ تو اس وقت تو پوری دنیا جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور ماں کے دودھ کی افادیت کسی کو معلوم ہی نہیں تھی۔ اگر بالفرض میاں بیوی میں جدائی بھی ہو جاتی ہے تو وہ بھی دودھ پیتے بچے کی پرورش اور اسے دودھ پلانے کا زیادہ حق ماں کو حاصل ہے۔ طلاق اور جدائی کی سزا میں یہ نہیں جائز کہ اس معصوم کو اس کی کوئی سزا ملے اور اس کا کوئی نقصان ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 228 میں اور 234 میں جو ہے وہ عورت کے عدت کے بارے میں بتایا ہے کہ طلاق ہو جائے یا شوہر کی وفات کا سانحہ پیش آ جائے، دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے، اور عدت طلاق 3 ہے جبکہ عدت وفات 4 ماہ 10 دن ہے۔ تو یہ جو ہے وہ عورت عدت گزارتی ہے تو اس کے اندر اسلام کی بہت زیادہ حکمتیں ہیں، اس لیے عورت کو عدت گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 235 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عورت زمانہ عدت میں ہو اس سے نکاح کے بارے میں عہد و پیمان لینا بھی منع ہے۔ البتہ دل میں خواہش رکھنے اور اشارے کے ساتھ اپنی خواہش کے اظہار کی اجازت ہے، لیکن اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے کہ عورت کا جو ہے وہ دل پریشان نہ ہو۔ خاندان اور معاشرے کی اصلاح اپنی جگہ بے حد اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کے لیے حق اور حق کے جو ہے وہ انصار اور ایوان کی بقا ضروری ہے۔ تو جہاد کا مقصد حق اور حق کے علمبرداروں کی بقا ہی ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر جہاد پہ بڑا زور دیا ہے، اور موت کے ڈر سے جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کو جو ہے وہ شدید مذمت ان کے لیے بتائی ہے۔ بعض مقامات پر اس حوالے سے جو پہلی امتیں ہیں ان کے قصے بھی بیان فرمائے ہیں، اور یہاں جو دوسرے پارے کے اختتام پر 2 قصے مذکور ہیں ان کے بارے میں آپ کو مختصر بتا دیتی ہوں۔ پہلا قصہ تو ایسی قوم کا ہے جو طاعون کی بیماری پھیل جانے کے بعد موت کے ڈر سے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی، لیکن یہ فرار
تدبیرکار انہیں موت سے نہ بچا سکی۔ اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی تدبیر انسان کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی۔ انسان اگر اپنی تقدیر سے بچنا چاہتا ہے تو وہ پھر اللہ کے حضور سرنڈر کر دے، اللہ کے حضور تڑپ کے دعائیں کرے، تو جو دعا ہے نا وہ تقدیر بدل دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہماری تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ اللہ اپنی یعنی جتنا بھی ہمارا اضطراب ہے، جتنی بھی ہماری بے چینی ہے، اگر ہم اس کو دعا میں کنورٹ کریں گے تو وہ ہماری تقدیر کو بدل دے گی۔ اور جو دوسرا قصہ ہے وہ بنی اسرائیل اور حضرت طالوت کا ہے، جن کی قیادت میں جہادی صفات سے مالا مال تھوڑے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دے دی تھی۔ اور یہ قصہ ایسا تھا کہ خود بنی اسرائیل کے بھی صرف خواص ہی کے علم میں تھا اور عوام اس سے بے خبر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے تاریخ کی اس بھولی بصری داستان کا بیان ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا رابطہ اس ذات سے ہے جس کی نظر سے تاریخ کی کوئی بھی کڑی چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی بھی کڑی اوجھل نہیں ہے، اور یہ کہ آپ واقعی سچے رسول ہیں۔ اس لیے اس قصے کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں اور بلا شبہ آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ اسی آیت پر دوسرے پارے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ہمارا لیکچر وہ پارہ نمبر 3 کے خلاصے پر ہوگا۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا، اور اللہ تعالیٰ کی حضور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔